ایک تو دعا کا اہتمام کر، چھوٹی سے چھوٹی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی عادت ڈال، بڑی سے بڑی حاجت بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام، چھوٹی چھوٹی سی تکلیف اور مصیبت بھی دور ہونے کی دعا مانگے، بڑی سے بڑی مصیبت اور تکلیف بھی اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی دعا مانگے، اس کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ یہ دعا جو ہے حدیث میں آتا ہے دعا صلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا کے ذریعے آدمی اپنے آپ کو دشمن سے بچا لیتا ہے، جیسے حضرت بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں مصیبت سے اپنے آدمی اپنے کو بچا لیتا ہے، حجاج بن یوسف کے واقعے میں، اور نہ جانے کتنے بے شمار واقعات ہیں دعائے قبولیت۔ تو آفات سے، بلیات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور چھوٹی بڑی تمام حاجتیں آدمی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر پوری کر سکتے۔ نمبر ایک حلال کا اہتمام کرے، نمبر دو دعا کے اندر دھیان لگائے، دل کی توجہ سے دعا مانگے، گڑ گڑا کر دعا مانگے، روتے ہوئے دعا کرے، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کر کے دعا کرے، جس میں آتا ہے باکو وَإِلَّا فَتَبَاكُوا أَوْ كَمَا قَالَ، رو، اگر رویا نہ جائے تو رونے کی سی شکل بناؤ، اور یقین کے ساتھ مانگو، دل کے اندر پورا یقین ہو کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سن رہے قبول فرمائیں گے، بس پھر انشاءاللہ دعا قبول ہے۔ حضرت امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا، حضرت امام مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یہ مستجاب الدعوات تھے، یہ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں کہ وہ جو دعا مانگے قبول ہو جائے، جو دعا مانگے وہ قبول ہو جائے، ایسے بزرگ کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ تو یہ مستجاب الدعوات تھے، جو بھی دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی، اور مستجاب الدعوات ہر آدمی بن سکتا ہے، جس کی کچھ تو شرطیں ہوئیں جو ابھی میں نے دعا کے اندر بتلائی ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ حرام سے بچے، ساتھ ساتھ یہ کہ دیگر گناہوں سے ہی بچے، سو حرام کھانے پینے سے نہیں، دیگر تمام گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، آدمی مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز کے بعد 27 مرتبہ یہ کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ہو گیا یاد ہو گیا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، 27 دفعہ پڑھ لے، مستجاب الدعوات بن جائے گا انشاءاللہ، لیکن باقی شرطیں بھی پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ مستجاب الدعوات تھے۔ ان کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے کہا حضرت میں اپنی پڑوسن سے اتنی تنگ آ گئی ہوں، اتنی تنگ آ گئی ہوں، اتنا ستاتی ہے کہ حضرت میرا جینا دوبھر کر دیا اس نے، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس سے نجات دے۔ تو حضرت اس کی پریشانی سن کر کے دعا کرتے کہ یا اللہ اس کو اپنی پڑوسن کے شر سے نجات عطا فرما، یا اللہ اس کو اپنی پڑوسن کے شر سے نجات عطا فرما۔ بھائی ادھر حضرت نے یہ دعا کی، اور یہ پڑوسن جب سویرے اٹھی نابینا ہو چکی تھی، نابینا ہو چکی تھی، اب جب آنکھیں نہیں تو اب کیا کرے گی، اور جس نے دعا کرائی تھی اس کو عافیت مل گئی، اس کو عافیت مل گئی، اور جو ستانے والی تھی وہ حضرت کی دعا کی برکت سے نابینا ہو گئی، ایسی زبردست دعا قبول ہوئی، ادھر دعا کی ادھر اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ جب وہ نابینا ہو گئی تو کسی نے بتایا کہ اس نے تو حضرت سے دعا کروائی ہے، کسی نے بتایا کہ تو اندھی ہو گئی، دراصل تو نے اپنے پڑوسن کو ستایا تو وہ حضرت کے پاس گئی تھی، اور حضرت سے اس نے دعا کروائی ہے۔ تو اب اس کو بڑی اپنے کیے پر ندامت ہوئی، بڑی وہ پشیمان ہوئی، وہ بہت ہی اس کو رنج ہوا، اور اس نے وہ بھی حضرت کے پاس پہنچ گئی، کہا حضرت میں ایسا غلطی ہوئی، یہ ہوا میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی، حضور حضرت آپ میرے لیے دعا کر دو، اللہ تعالیٰ میرے بھی نہیں واپس لوٹا دے۔ تو اب حضرت نے اس کے لیے بھی دعا کر دی، دعا ہے کہ یا اللہ اگر یہ اپنی توبہ میں سچی ہے، یا اللہ اگر یہ اپنی توبہ میں سچی ہے تو یا اللہ اس کے بنائیں واپس لوٹا دے۔ بس حضرت نے دعا ختم کی، اس کی بنائیں واپس آ گئی۔ اللہ بھائی یقین ہونا چاہیے، ہمارے اندر یقین کی بہت کمی ہے، اور یقین پیدا ہوتا ہے گناہوں سے بچنے، نیک اعمال کی پابندی کرنے سے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ آدمی گناہوں سے بچتا ہے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اسی سے دھیرے دھیرے یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ لہذا یقین ہو، حرام غذا اور لباس پوشاک سے اجتناب ہو، خاص طور سے دیگر گناہوں سے بھی پرہیز کرے، آدمی مستجاب الدعوات ہے۔ انہوں نے فرماتے ہیں دونی استجب لک، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ www.darsequran.com